ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بھٹو خاندان کی سیاسی کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن تاریخ نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کو یقین تھا کہ سخت پابندیوں، گرفتاریوں اور قید و بند کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جا سکتا ہے، مگر وہ ایک چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ تھی بے نظیر بھٹو کی ہمت۔ والد کی موت کے بعد بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کو بار بار گرفتار کیا گیا، کبھی جیل میں رکھا، کبھی گھر میں نظر بند کیا گیا اور کبھی سیاسی سرگرمیوں سے مکمل پابندی لگا دی گئی۔ First day in Sakar's jail, without visitors, without visitors. بے نظیر بھٹو نے بعد میں اپنے یادداشتوں میں بک میں لکھا ہے کہ قید کے دن ان کی زندگی کی سب سے مشکل ترین دن تھے۔ گرمی سے بھری چھوٹی کوٹھڑیاں، باہر دنیا سے کٹا ہوا رابطہ اور ہر لمحہ غیر یقینی صورتحال، یہ سب کچھ ایک نوجوان خاتون کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن وہ ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہوتی گئیں۔ کہتا ہے کہ زندگی ایک دن کی ہو مگر شیر کی ہو، زندگی کی ہر آزمائش انہیں ایک نئی طاقت دے رہی تھی، ہر مشکل انہیں ایک نئے مقصد کے قریب لے جا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت متاثر ہونے لگی، بین الاقوامی سطح پر ان کی رہائی کے لیے مطالبات اٹھنے لگے، دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے حق میں آواز بلند کر رہی تھیں۔ آخر کار 1948 میں انہیں علاج کی غرض سے بیرونی ملک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ دراصل جلاوطنی کا آغاز تھا۔ بے نظیر بھٹو لندن پہنچ گئی، وہ اپنے وطن سے دور تھیں، اپنے کارکنانوں سے دور تھیں، لیکن ان کے خواب ابھی زندہ تھے۔ راستہ ہے کہ مظلوموں کا راستہ ہے کہ میرا راستہ ہے کہ آپ کا راستہ ہے، اس راستے پر جاری رہیں گے جب تک عوام کی فتح ہو۔ لندن میں بیٹھ کر انہوں نے امنیت کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، وہ عالمی میڈیا سے بات کرتی تھی، مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کرتی تھی اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آواز بلند کرتی تھی۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ملک کے اندر مسلسل جدوجہد کر رہے تھے، بہت سے کارکنان جیل میں تھے، بہت سے کوڑے کھا رہے تھے، لیکن پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ ادھر ضیاء الحق کی حکومت کو بھی بڑھتے ہوئے عوامی ناراضگی کا سامنا تھا، وقت بدل رہا تھا اور تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر 17 اگست 1988 پاکستان کی تاریخ کا ایک اور حیران کن دن، جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں ضیاء الحق سمیت تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ آج تک اس حادثے کی اصل وجوہات مکمل طور پر واضح نہ ہو سکیں، لیکن ایک بات واضح تھی، پاکستان میں ایک نئی سیاسی دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد انتخابات کا اعلان کر دیا گیا اور بے نظیر بھٹو نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ 10 اپریل 1986 لاہور ایئرپورٹ لوگوں کا سمندر، جہاں تک نظر جاتی تھی صرف انسان ہی انسان دکھائی دیتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اپنی محبوب رہنما کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ جب بے نظیر بھٹو کا طیارہ پاکستان کی سرزمین پر اترا تو فضا نعروں سے گونج اٹھی، جی بھٹو، بے نظیر آئی، روشنیاں آئی۔ یہ منظر پاکستان کی سیاسی تاریخ کی عظیم ترین عوامی اجتماعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دن واضح ہو گیا کہ بھٹو خاندان کی مقبولیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ بے نظیر بھٹو ملک میں جلسے کرنے لگی، ہر شہر میں عوام کا ہجوم ان کا استقبال کرتا تھا، ہر جلسے میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، ہر تقریر کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ بالآخر 1988 کے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ یہ انتخابات پاکستان کے مستقل کے لیے انتہائی اہم تھے۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پاکستان پیپل پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی اور یوں 35 سالہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ وہ صرف پاکستانی نہیں
بلکہ پوری مسلم دنیا کی پہلی سربراہ حکومت بن گئی تھی۔ یہ تاریخی لمحہ تھا، یہ لمحہ غیر معمولی تھا۔ یہ لمحہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے امید کی ایک نئی کرن تھی۔ جب انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تو دنیا بھر کے اخبارات نے اس خبر کو نمایاں جگہ دی۔ بے نظیر بھٹو اب عالمی سطح پر ایک طاقتور سیاسی شخصیت بن چکی تھی، لیکن اقتدار حاصل کرنا آسان تھا، اسے برقرار رکھنا مشکل تھا، کیونکہ ان کے سامنے بے شمار چیلنجز موجود تھے۔ معاشی مسائل، سیاسی مخالفت، طاقتور اداروں کے ساتھ کشیدگی، اور ایک ایسا نظام جو ابھی مکمل طور پر جمہوری نہیں بنا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی حکومت کے آغاز پر وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کریں گی، خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں گی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاح لائیں گی اور عوام کی زندگی بہتر بنائیں گی۔ مگر سیاسی مخالفین ان کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ حکومت کے خلاف سازشوں کی باتیں ہونے لگی، اختلافات بڑھنے لگے اور اقتدار کے ایوانوں میں ایک نئی کشمکش جنم لینے لگی۔ بے نظیر بھٹو کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ ایک طرف عوام کی امید تھی، دوسری طرف طاقتور سیاسی مخالفین درمیان میں کھڑی تھی۔ وہ اکیلی مگر پرعزم تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن ہر اس زندگی کو مزید ہنگامہ خیز بنائیں گے۔